عیدیں اداس نہیں کرتی، یادیں اداس کرتی ہیں۔ جو بچھڑ گئی ہیں ان کی باتیں اداس کرتی ہیں۔ قبر جتنی بھی پرانی ہو جائے مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ ہر عید پچھلے عید کی طرح نہیں ہوتی، کچھ لوگ نہیں رہتے، کچھ اپنے نہیں رہتے۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے نہ تو پھر قبروں سے وحشت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ کیا منا لینے سے دل پر لگے زخم مٹ جاتے ہیں؟ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دیں، کیونکہ حد سے زیادہ سمجھدار رہنا آپ کو وقت سے پہلے برا کر دیتا ہے۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے اگر لوگ سمجھیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ باپ کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کی ماہانہ تنخواہ ہے اور یہی اصل حقیقت ہے۔ تقدیر پہ شکوہ نہ کرے، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ کبھی لگتا ہے پتھر بن گئی ہوں، کبھی یوں ہی ٹوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ بہترین ساتھی انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ کسی کو زندہ لاش بنانے کی نہیں، معافی غلطی کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کوکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے تو کچھ نہیں پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔